رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سلطان دو جہان رحمت عالمیان علیہ السلام کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا 70 حاجتیں آخرت کی اور 20 دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، فیضان شریعت کورس کا آج دوسرا کورس ہے جو عقائد ہی کے موضوع پر مشتمل ہے۔ آج کے اس کورس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں 5 عقیدوں کے ضمن و ذیل میں 7 باتوں کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مثلا نمبر 1، اللہ پاک کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ پاک کے موجود ہونے پر کیا دلیل ہے۔ نمبر 3، اگر اللہ پاک موجود ہے تو دکھتا کیوں نہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے۔ نمبر 5، اللہ پاک کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ نمبر 6، عبادت کا مستحق صرف اللہ پاک ہے، اس پر کیا دلائل ہے۔ اور نمبر 7، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج کیوں نہیں ہے۔ یہ 7 باتیں انشاءاللہ آج کے کورس میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو عنوان ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اسماء میں۔ یہ بات تھوڑا سے دشوار ہوگی سمجھنا، تو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے ہم ہیں، یہ ہماری جو باڈی ہے یہ ہماری ذات ہے، اور جو ہم حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، تو یہ جو خوبیاں ہم بعد میں حاصل کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں صفات۔ اور جو ہم کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں،
شریک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ موجود ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا معبود موجود ہے۔ اللہ لیس بغافل، اللہ لیس بغائب، اللہ غائب نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ تو اس پر دلیل ملاحظہ فرمائیے، رب کائنات نے عالم کے ذرے ذرے میں اپنے موجود ہونے کے دلائل قائم فرما دیے ہیں۔ تمام چیزیں کتابوں سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کا موجود ہونا یہ ایسا مضمون ہے جس کے لیے کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں، بلکہ پوری دنیا کا ہر ذرہ اس مضمون کی خود ایک دلیل ہے۔ جیسے پتھر، ڈھیلے، نباتات، درخت، حیوان، آسمان، زمین، ستارے، خشکی، سمندر، آگ، ہوا وغیرہ وغیرہ کہ ان سے پہلے خود ہماری جانیں اور ہمارا جسم اور ہماری خوبیاں اور ہماری حالتیں اور دلوں کا بدلنا، ہماری حرکت و سکنات کی تمام حالتیں وجود باری تعالیٰ پر گواہ ہیں۔ مگر اس کائنات میں ایک فرقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس فرقے کا نام دہریہ ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دہریہ آیا، اس نے کہا میں آپ سے مناظرہ کروں گا اس بات پر کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے سمجھا دیا تو میں مان لوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ چنانچہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناظرہ کو قبول کر لیا۔ میدان مناظرہ بھی متعین ہو گیا کہ فلاں میدان میں مناظرہ ہوگا، لوگ جمع ہو گئے، مگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں مجھے ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں ٹھہر گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود پلٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود کشتی تیار ہوئی اور خود بخود دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ اور عجیب بات یہ کہ ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی دیا کرتی تھی۔ بتاؤ تم میرے اس بات پر یقین کرو گے؟ اس دہریے نے کہا آپ کی اس بات پر کون یقین کرے گا؟ آپ جیسا بزرگ اور امام جھوٹ بولے تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ بھلا یہ کام کئی خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹا سے کام ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان
میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے قائل ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو پیارے سائیں بھائی، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اچھا موجود ہے تو دکھ رہا کیوں نہیں؟ ہماری آنکھیں اللہ کو دیکھ کر نہیں پاتی؟ تو اس کے بارے میں سنیے، اگر چیز کا دکھائی نہ دینا اس کے نہ ہونے کی دلیل ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں دکھاتی لیکن ہم مانتے ہیں۔ ہوا کو دے دیجیے، جیسے کہ ہوا ہمیں نہیں دکھائی دیتی مگر اس کا وجود سب مانتے ہیں۔ اور اللہ کا دکھائی نہ دینے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو چیز ہمیں دکھ جائے وہ ہمارے عقل میں، ہمارے ذہن میں منعکس یعنی چھپ جاتی ہے، اور وہ ہمارے ذہن کے احاطے میں آ کر یعنی دائرے میں آ کر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دکھائی دے جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں آ جائے گا، اور جب آ جائے گا تو ہمارا ذہن بڑا، اللہ چھوٹا ہو جائے گا۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو کہے اللہ چھوٹا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ اس لیے نہیں دکھتا کیونکہ وہ اللہ بہت بڑا ہے، ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے۔ ایک عالم سے ایک دہریہ یعنی وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، اس نے سوال کیا کہ اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ عالم صاحب نے جواب دیا، میاں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی نہ دے وہ موجود ہی نہ ہو، اس طرح معاملہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر دکھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ادھر ادھر کی بات مت کرو۔ عالم صاحب نے کہا میاں تم میں عقل ہو تو میں تم سے کوئی بات کروں، تم تو پاگل ہو۔ دہریہ یہ سن کر غصے میں آپ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت آپ کو نہیں معلوم کہ میں کتنا بڑا عقل مند ہوں؟ خدا کتابوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے اور خدا کتنیاں میرے پاس ہیں۔ عالم صاحب نے کہا میاں اگر تم عقل مند ہو تو اپنی عقل دکھاؤ۔ اس نے کہا بھلا میں اپنی عقل کیسے دکھاؤں، کیا عقل بھی دکھانے کی چیز ہے؟ عالم صاحب نے کہا میاں جب تم اپنی عقل نہیں دکھا سکتے جو تمہارے جسم کے اندر موجود ہے تو بھلا میں اس اللہ کو کیسے دکھاؤں جو میرے بس سے باہر ہے؟ ہاں اگر عقل کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس بندے کی بات سن کر اندازہ ہوگا، اگر بات بہکی بہکی کرے تو سمجھ آؤ کہ یہ پاگل ہے، اور اگر بات سلیقے سے کرے تو سمجھ آؤ کہ یہ عقل مند ہے۔ اگر کام بگاڑ کر کرتا ہو تو سمجھ آؤ یہ پاگل ہے، اور اگر کام صحیح ڈھنگ سے کرتا ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ عقل مند ہے۔ تو اللہ دکھتا نہیں ہے لیکن دنیا بتا رہی ہے، دنیا کی تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بنانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو دوسرا آسمان بنا دے، اگر کوئی ہے زمین بنانے والا تو دوسری زمین بنا دے۔ تو یہ زمین کہہ رہی ہے کہ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی تو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، پانچ نہیں ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ سنیے، اس دنیا کو بنانے والا ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے یا چار ہوں گے؟ اس دنیا کو بنانے میں اور اس کی تدبیر کے لیے ایک خدا یا تو کافی ہوگا یا ایک خدا کافی نہیں ہوگا۔ اگر ایک خدا کافی ہے تو دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر دوسرے کی ضرورت ہے تو پھر دوسرا ہی کیوں؟ تیسرے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، چوتھے کی بھی پڑ سکتی ہے، دسوں بیس ہزاروں لاکھوں خدا کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو گئے تھے ایک خدا کو
خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا دوسرا عقیدہ اللہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ازلی کے بھی معنی ہے. اور تیسرا عقیدہ ہے اللہ باقی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے یار جیسے ہم پیدا ہوئے پہلے ہم نہیں تھے بعد میں ہوئے اور آئندہ نہیں رہیں گے تو اللہ پاک کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ تو اس کا جواب سنیے. اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی ابتدا ہے یعنی شروعات نہیں ہے اسٹارٹ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا ہے یعنی اینڈ بھی نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکے کہ اللہ یہاں سے ہے اور یہاں تک رہے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہر چیز تو فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ ختم نہیں ہوگا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ رب العالمین. پیارے سائیں یہ شیطانی وسوسہ ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے. ہمارے نبی آپ کے نبی اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی فلاں چیز کس نے پیدا کی یہاں تک کہ وہ شیطان کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ جب اس حد تک وہ شیطان پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اور اس سوچنے سے باز رہا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب سوچنے کی کوشش کرو گے تو شیطان سوال پر سوال کرتا جائے گا اور تم کو گمراہی میں مبتلا کر دے گا. لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کو دور کر دو. کیوں؟ کیونکہ یہ بات ہمارے لائق نہیں ہے کیونکہ ہم بندے ہیں ہم بندگی کریں. حکم سب کو دیا جاتا ہے حکمت سب کو نہیں بتائی جاتی. اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے طبیعت خراب ہے بخار ہے سردی ہے زکام ہے باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابو مجھے آئس کریم کھانا ہے تو والد صاحب آئس کریم اس کو کھلائے گا نہیں کھلائے گا. اچھا دوسری مثال باپ کوئی کام کر رہا ہے بیٹے کے سمجھ میں نہیں آتا باپ کہتا ہے تو یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ تو باپ کیا کہے گا بیٹا یہ تمہارے لائق نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کب سے ہے کب تک رہے گا یہ باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں. ہم بنتے ہیں بس ہمیں جو حکم ہوا ہے کہ بندگی کرو اللہ کو مانو وہی کرے. اب اللہ کی ذات کے لیے سوچیں گے کہ صاحب یہ کیسے تو ہم اپنے ہی گھاٹا کریں گے. صدو علی النبی. چوتھا عقیدہ ہے اللہ ہی عبادت کرنے کو مستحق ہے. ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں چاند کی کیوں نہیں کرتے سورج کی کیوں نہیں کرتے تو اس لیے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اس کی حکمت یہ ہے پہلی حکمت عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والوں کو نفع پہنچائے اور ان کو نقصان سے بچائے. اگر کوئی یہ قدرت رکھتا ہے تو اس کی عبادت کی جائے گی اگر نہیں رکھتا تو نہیں کی جائے گی. لہٰذا بتوں کی ہم عبادت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں بلکہ اگر کوئی انہیں نقصان پہنچائے بھی تو اس کو بھی روک نہیں سکتے. تو جب اپنے آپ سے نقصان کو نہیں بچا سکتے تو دوسروں کو کیا بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے اور بندے سے ضرر یا نقصان کو دور کرنے پر قادر ہے. دوسری حکمت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. کیوں؟ کیونکہ معبود وہ ہے جو قدرت کاملہ
اللہ تعالیٰ تمام صفات سے متصف ہے کہ وہ زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، لیکن دوسرے لوگ زمین کے مالک تو ہو سکتے ہیں لیکن آسمان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ چوتھی حکمت پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 میں ارشاد خدا بندی ہے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیاں سراہا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے مملوک یعنی ملک ہیں، مخلوق اور بندے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے تو زمین و آسمان میں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق بھی نہیں۔ اور پانچواں عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام دنیا اللہ کی محتاج ہے۔ تو اللہ کیوں محتاج نہیں ہے کسی کا؟ اس کی دلیل سنیے، جو کسی کا اثر قبول کرے اور محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہونے کے لیے بے پرواہی اور عدم محتاجی یعنی محتاج نہ ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں اور بتوں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود اپنے وجود میں یعنی پیدا ہونے میں غیر کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، تو اس لیے وہی ہمارا رب ہے۔ پیارو محترم سائنس یہ چند عقیدے تھے اور چند حکمتیں تھیں کہ ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے تو کیسے ہے، اللہ ایک ہے تو کیسے ہے، اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ اگر کوئی اس طرح کے سوال کرے تو ہم ان جوابات سے اس کو لاجواب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا کورس اگلے سنڈے کو ہوگا اور اس میں ہم انشاءاللہ عبادات کے بارے میں سیکھیں گے، اور عبادات میں جیسے وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آتے ہیں، تو اگلے سنڈے کو انشاءاللہ ہم وضو کے بارے میں سیکھیں گے۔ وضو کے بارے میں کیا سیکھیں گے؟ وضو کے فضائل، وضو کے فرائض۔ اچھا، وضو کے 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ 4 ہی کیوں ہیں؟ 5 کر دیے جاتے ہیں یا 3 کر دیے جاتے ہیں؟ اس کی حکمت، عقلی حکمت، اور یہ 4 فرض کیسے آ گئے، اور وضو کرنے کے سائنسی فوائد، وضو کرنے کے سائنسی فوائد، ایسے فوائد ہیں کہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ آپ وضو میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، حالانکہ سارا وضو چھوڑ دیجیے، وضو میں پانی بہانے کا جو انداز ہے نا اس انداز پر سرچ کی گئی تو تحقیق بتاتی ہے کہ جس طرح نبی نے اپنے ہاتھوں کو دھلا ہے، اگر اس دھلنے کے طریقے کے علاوہ اگر دھلا جائے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں یہ طریقہ وضو کر دیا تھا۔ آج سائنس وضو کا طریقہ ہے پر غور کر کے تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کا جو وضو ہے وہ ایسا وضو ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان میں سے ایک خوبی ہے کہ وضو کرنے والا کبھی پاگل نہیں ہوگا، اور جو پاگل ہوگا وہ وضو نہیں کرتا ہوگا۔ الحمدللہ مسلمانوں میں پاگل پن بہت کم ہے، اور جو پاگل ہے بھی وہ وضو نہیں کرتا ہوگا۔ اگر وضو کرتا ہوتا تو یہ پاگل نہ ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ وضو بنانا چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے 5 نمازیں فرض کی، کم سے کم آدمی دن میں تو 5 مرتبہ وضو کر ہی لے گا، اور 5 مرتبہ جب وضو کرے گا تو برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ علیہ وسلم علیہ وسلم مصطفیٰ علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ، ہم نے جو یہاں پر سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک پرہیزگار
ہوا کہ